جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا، قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا، ہاں ان الحسنات یذہبن السیئات. واہ واہ جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر اللہ نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. کیا بات. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، کوشش صحیح کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی جی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ. نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے. صحیح. برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، جی نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے. عقبہ بھی کہا ہے قرآن نے، عقبہ بالکل عقبہ بھی ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف اترائی ہے. اچھا ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیک وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی. جی جی یہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. صحیح. جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے. جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بدی سے دور جا رہے ہوتے ہیں، ڈسٹینس کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمت کریں تو وہ چھوڑنے والی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ ہو نہیں سکتا وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر. شیخ سورہ عنکبوت کی بھی آیت ہے نا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے. دیکھیں کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی، اور باقی اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے کچھ افیکٹس پہ شیخ اگر میں بات کروں کھل کے، دیکھیں ایک تو اس کے سب سے زیادہ افیکٹ میرج پہ آتے ہیں، آپ کی میریٹل لائف پہ. بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہیں، اگر کھل کے بتاؤں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کو آپ اینل سیکس کہہ لیں اگر میں کھل کے بیان کروں، تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں. اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی. تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے. لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میریٹل کپلز کی. عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ شیخ ماشاءاللہ ایک معلمہ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو. انہوں نے ایکچولی مجھے میسیج کیا تھا، بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے انہوں نے. کہتی کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے. تو کہتی بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ. بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں.
آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس، اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت. دیکھیں علی بھائی، دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو. اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیئر کٹ حرام ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے. وہ حرام ہے. جی ہاں. اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. اور دوسری بات، جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے. تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سزا ہے. لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. آخر معاشرہ ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا. تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے. اچھا. اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ تو حرام. ٹھیک. اب رہ گئی دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے. کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے، اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے، اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے. صحیح. وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی. لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی. شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے، اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا، اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں، کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے جی، اس کو حرام نہیں ہے. سمجھ. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے، اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں، آپس میں بات کریں، اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو
اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا جی ہاں تو کراہت از نتھنگ. صحیح. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں. ہاں ایسے ہی. اور یہ بہت ساری جو گھروں جو جی گھریلو قسم کی خواتین ہیں جی اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گی. وہ تو حلال عمل کو بھی وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا. معیار شریعت ہے اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے. اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے جی یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے لڑکی ویسٹ کی ہے اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور وہ جو خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے. دیکھیں یقین کریں میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا پرانی بات ہے صحیح. تو جمعے کے بعد ایک کوئی 60-65 سال کا یا شاید 70 سال کا ہوگا آدمی وہ مجھے لے گیا ایک طرف. مجھے کہتا ہے پنجابی میں اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھیا تو مینوں لگتا ہے تینوں مسئلے دا ول ہے. اچھا مطلب آپ بتا سکتے ہیں مسئلہ. صحیح. مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اچھا. میاں بیوی کے باہمی تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا پتہ کیا کہا میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے. صحیح. تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل حرام نہیں ہے. جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. ٹھیک. حیران ہو گیا کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. اچھا. صحیح. یقین کریں وہ کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. صحیح. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. لڑکے کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے لڑکی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. کسی قریبی اسکالر سے کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے. اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہیں دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں. البتہ جو انسانی کراہت کا معیار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے مشرق میں اور ہو سکتا ہے مغرب میں اور ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کوئی بھی لمٹس طے کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ باہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں. بہت زبردست آنسر.